سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا، جس میں ہم خاص وظیفے کے بارے میں جانیں گے جس سے آپ کی ساری پریشانی، ساری مشکلیں، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو وہ کون سا وظیفہ ہے؟ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ ناظرین آپ سے درخواست سے اپیل ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور روزانہ آپ کو اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہیں گی جس سے آپ کو فائدہ ہو، ہمیں فائدہ ہو۔ تو آپ لازمی بنتا ہے کہ اسلامک چینل کو آپ سپورٹ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیے ناظرین جانتے ہیں اس ویڈیو میں وہ کیا خاص وظیفہ ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں خاص یعنی مقام نہیں، میں مقام حاصل نہیں کرنا چاہتا، کیا خاص مقام حاصل، بہت خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن قربان جائیں کسی سوال پر یہ نہیں ہے کہ لا ادری میں نہیں جانتا، بے شک ہر سوال پر موتی بکھیرے جا رہے ہیں، ہر سوال پر پنکھڑیاں نہیں بکھر رہی ہے۔ محبوب کے لیے کیسے کہہ دوں کہ پنکھڑیاں بکھر رہی ہے؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گلستہ ترتیب پا رہا ہے، ہر جواب پر گلستہ ترتیب پا رہا ہے۔ کہا حضور میں بڑا مقام، خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور حضور بتا رہے ہیں لیکن کیا قسمت تھی سوال کرنے والے کی بھی، سوال بھی اس سے کیا جو معلم کائنات ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے، اور جس کی شان یہ ہے کہ خدا سے واصل بھی ہے، مخلوق میں شامل بھی ہے، حرف مشدد کی طرح جس کی شان ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں۔ تو عرض کیا انہوں نے، اس صحابی نے، عرابی نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کی بارگاہ میں مقام خاص حاصل کرنا چاہتا ہوں، خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ تمہیں خاص مقام عطا فرمائے گا۔ آگئی ذکر کی بات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس لیے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق اللہ بھی ہمارا ذکر کرتا ہے۔ بے شک شیخ ابو ملی بہت بڑے بزرگ تھے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو کیف میں آتے تھے، وجد میں آتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے جب اللہ کا ذکر کرتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کہا میرا ذکر اللہ کر رہا ہے، اللہ میرا ذکر، اللہ آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ کہا کہ تم نے نہیں پڑھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ اور حدیث پاک ہے جب تم محفل میں اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ اس سے بہتر محفل، فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کرتا ہے۔ جب تم مجمع میں ذکر کرتے ہو وہ فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کرتا ہے، اور جب تم اکیلے میں اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی شان تنہائی کے ساتھ تمہارا ذکر فرماتا ہے، اور وہ تمہارے چرچے کا، اللہ کا ذکر کرو۔ لیکن یہاں پھر ایک بات کہوں گا اور ضرور کہوں گا، ذکر وہ نہیں ہے، ذکر کہتے ہیں یاد کو، ذکر کہتے ہیں زبان کہہ رہی اللہ اللہ اللہ، اور دل میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب زبان اللہ کہے تو دل میں بھی تو اللہ کی یاد ہو۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ یوں تسبیح پھراتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پڑھ کیا رہا ہے، جو جس سپیڈ سے تسبیح گھومتی ہے پتہ نہیں چلتا کہ پڑھ کیا رہا ہے، کون سا ذکر۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر سا بھی اگر کوئی ذکر ہوگا تو بھی وہ اتنی تیزی سے تسبیح نہیں پھرے گی۔ اور کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو بات کرتے ہیں تو بھی تسبیح کے دانے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر گن رہا ہے یا پھر یہ گفتگو کے الفاظ گن رہا ہے۔ اللہ کرے یہ بہت اچھا ہو کہ اگر کوئی گفتگو کے الفاظ گننے لگے تو پھر بہت اچھی بات ہو جائے۔ اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر وہ ہے، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذاکر بن جاؤ۔ ہمارے سلسلہ قادریہ برکاتیہ کے امام
حضور سیدی صاحب البرکات سید برکت اللہ عشقی پیمی مہریروی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ذکر ایسے کرتے تھے کہ آپ سے ذکر الہی سن کر اس علاقے میں پرندے اللہ کا ذکر کرنے لگے، پرندے ذاکر ہو گئے تھے، یہ ذکر کی برکت۔ اور ذکر کرنے والے پر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ پھر اس کا دل جاری ہو جاتا ہے۔ اور سب سے افضل ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار کلمہ پڑھا کرو، بار بار کلمہ پڑھو، کلمے کی تکرار کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، جنبش کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، عرش کہتا ہے کیسے رکوں، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، جب تک اسے بخشا نہیں جائے گا میں کیسے رک سکتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دی۔ کلمہ بار بار پڑھو، اور ہو سکے تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو، اور اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ بھی ہو جائے گا، درود شریف بھی ہو جائے گا۔ عادت ڈالو کلمے کی۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ چلو اپنے ایمان کی تجدید کریں گے، ایمان کی پالش کریں گے، ایمان کو نیا کریں گے، اس کی پالش کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے تھے کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، ویسے تمہارا دل بھی میلا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو دھلنے کا طریقہ ہے، دل میلا ہو تو کیسے دھلیں؟ آقا نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اس سے دل کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے، گناہوں کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، دل چمک جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر بہت کرو۔ اور ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح ایک ذکر ایسا ہے کبھی مت چھوڑنا، کتنی بھی مصروفیت ہو کبھی مت چھوڑنا، کبھی مت چھوڑنا۔ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں مجھے اتنی مصروفیت تھی، بہت بھاگ دوڑ تھی جنگ صفین کے موقع پر۔ اس دن بھی میں نے اس ہما ہمی میں بھی یہ ذکر نہیں چھوڑا۔ وہ ذکر ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ۔ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو اس ذکر کو پڑھتا ہے دنیا میں اس کے کوئی کام میں اس کو ناکامی نہیں ہوگی۔ ادھر مرے گا ایک قدم اس کا دنیا سے اٹھے گا، ادھر مرے گا ادھر دخول جنت کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ بے شک نامراد نہیں ہوگا یہ ذکر، اس لیے کبھی مت چھوڑنا اس کو۔ ایک کلمہ شریف سنا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ یہ سنا، پھر اس کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اتنا کہہ لے اللہ اس کو میزان بھر کے نیکی عطا فرمائے۔ اس کو بھی پڑھو۔ اسی طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو جو بندہ پڑھتا ہے اگر 4000 سال کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ہو اللہ اس کو بھی بخش دے۔ بڑا عظیم ہے۔ انبیاء کرام کا یہ وظیفہ ہے جو میں نے پڑھا نا، جس کو ہم چوتھے کلمے کی شکل میں پڑھتے ہیں، انبیاء پڑھتے تھے اس وظیفے کو۔ ایک وظیفہ اور ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسے حضور علیہ السلام مشکل مقام پر پڑھ، یہ دو وظیفے، ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو حضور علیہ السلام مشکل مقامات پر پڑھتے تھے۔ فرمایا جو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے گا، اللہ فرماتا ہے چونکہ تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا اب تیرا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں گا، اس لیے اس کو پڑھا کریں۔ بڑے وظائف ہیں اور بہت زیادہ دیے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، لیکن ایک وظیفہ جو حضور غوث پاک سے منسوب ہے
اور اس کی بے شمار دنیاوی اخروی فوائد ہیں. اگر کچھ نہ کر سکو تو اتنا کر لیا کرو کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ، اس کو کہتے ہیں پنج گنج قادریہ. پنج گنج قادریہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور بیچ میں 100 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ، یا عزیز و یا اللہ. ظہر کے بعد 100 مرتبہ یا کریم و یا اللہ. عصر کے بعد 100 مرتبہ یا جبار و یا اللہ. مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستار و یا اللہ. عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا غفار و یا اللہ. 1 منٹ لگتا ہے، اور اطمینان سے پڑھیں گے تو 2 منٹ لگتے ہیں. لیکن وظائف کی برکت ہے. یہ جو یا عزیز و یا اللہ پڑھتا ہے فجر کے بعد، جو کبھی ذلیل نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت. آپ کو ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو جائیں گے، آپ ذلیل نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جو اللہ کو عزیز کہہ کے پکارے، خدا اس کو کیسے ذلیل کرے گا. آزما کے دیکھ لیں، کبھی ذلت نہیں ہوگی، کبھی ذلت. آپ کو ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہوگا. اس کے بعد یہ جو ظہر کے بعد یا کریم و یا اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھنے والا کبھی روزی کے معاملے میں تنگ دست نہیں ہوگا. عصر بعد یا جبار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی ظالم حاکم اس کو پریشان نہیں کر سکے گا. مغرب کے بعد یا ستار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی لوگ اس کے عیب کی وجہ سے اس کے عیبوں کو اچھال نہیں سکیں گے، اور اچھالنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. عشاء کے بعد یا غفار و یا اللہ پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کے بستر پر آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دے گا. اللہ کا ذکر کریں. آخری بات یہ کہ ذکر کی 3 قسمیں ہیں. جب تک کہ یہ 3 قسم ایک ساتھ نہ ہو جائے ذکر نہیں ہوتا. جب تک کہ تینوں چیز مل نہ جائیں ذکر نہیں ہوتا. ایک ہے ذکر باللسان، یعنی زبان سے ذکر. دوسرا ہے ذکر بالقلب، یعنی دل سے ذکر. تیسرا ہے ذکر بالجوارح، یعنی اعضاء سے ذکر. زبان اللہ اللہ کہے ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہے ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہے ذکر ہے، یا ستار و یا اللہ کہے ذکر، یا غفار و یا اللہ کہے ذکر ہے، لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین کہے ذکر ہے. لیکن زبان یہ سب ذکر کرے، اب دل میں یہ ہو کہ میرے اللہ، میری اوقات کیا تھی کہ میں تیرا ذکر کرتا، تو توفیق نہ دیتا تو میں کب کرتا. یہ نہیں کہ ذکر کر رہا ہوں سب کو دیکھ رہا ہوں کہ کون کون دیکھ رہا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں. میری حیثیت کیا، تو نہ چاہتا تو میری زبان پہ تیرا نام کیسے آتا. پھر یہ جو نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہے تیرا کرم ہے. یہ جو دولت مند بنایا، عزت دی، لباس دیا، اولاد دیا، یہ دیا وہ دیا، اس پہ دل شاکر رہے، شکر کرے. زبان ذکر کرے، دل شکر کرے. یہ 2 چیز ہو گئی. اور ذکر بالجوارح یعنی اپنے جسم سے، اپنے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے. جب یہ تینوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کہ اعضاء گناہ سے بچے، دل شکر کرے، زبان ذکر کرے، تو اس کو کہتے ہیں ذاکر، یعنی یہ ہے ذکر کرنے والا. تو یہ زمین پر خدا کا ذکر کرتا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ خدا اس کا ذکر کرتا ہے. شرق گرگ میں پھر اس کے چرچے ہونے لگتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، آقا، اس عرابی نے کہ یا رسول اللہ میں مقام خاص چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. تو کہا کہ ذکر کرنے والے بنو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگے تو جو ویڈیو کو لائک کرے اور اس وظیفے کو بھی کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے مشکلات، سارے پریشانیوں کو دور عطا فرمائے گا. اور ناظرین آپ سے درخواست پھر سے اپیل کر رہا ہوں مولا کہ اللہ کے صدقے آپ کو ساری پریشانیاں، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اور ناظرین آپ سے درخواست اپیل ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں. آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے ہمیں. اور اگر آپ کو ہم سے رابطہ کرنے تو انسٹاگرام پر آڈی آتا ہوا فالو کریں، میسیج کریں، انشاءاللہ ضرور رپلائی دیا جائے گا. تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شاہد رضا صرفی، دعا میں یاد رکھیں. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.